بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری نشست کسی بھی تحریک کے ایک اچھے کارکن، ایک اچھے لیڈر کی صفات پر مبنی ہوگی۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے یا ایک اچھا کسی تحریک کا کارکن ہوتا ہے وہ کیسے کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوں تو وہ ایک اچھا لیڈر کہلاتا ہے، اچھا کارکن کہلاتا ہے۔ سامعین اکرام، کسی بھی تحریک کا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کارکن ہوتا ہے۔ اگر اس کا کارکن اچھا ہے تو وہ تحریک اچھی ہے اور اسے کامیابی ملتی ہے۔ اگر کارکن کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو وہ تحریک جو ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف وہ گیر نہیں کر سکتی، کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم ایک اچھے کارکن کی خوبیاں بیان کریں گے۔ ایک اچھے کارکن کو خوبیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کارکن جو ہے وہ اپنے مشن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ وہ مخلص ہو، یعنی اس کے اندر اخلاص ہو، اپنے مفادات، اپنی ذات، اپنا نظریہ وہ اپنے مشن پر مسلط نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے مشن کو اپنے نظریات کے سامنے رکھے۔ دوسری جو ایک اچھے کارکن کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کے مقاصد سے مکمل واقف ہو، یعنی ایک کارکن کو پتہ ہو کہ میں جس تحریک کے اندر کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ جب تک کارکن مکمل طور پر اپنے ایجنڈے سے، اپنے مشن سے واقف نہیں ہوتا تو وہ عوام الناس کو اپنا مافی ضمیر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اپنا ایجنڈا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ جس مقصد کے لیے، جس کارواں کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ تو ایک اچھے کارکن کو بہترین ورکر بننے کے لیے اپنی تحریک کے، اپنے کارواں کے مقصد، ایجنڈے سے مکمل طور پر واقف ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اچھے کارکن کے لیے یہ بھی ہے کہ جو اس کا ایجنڈا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا گول ہے، اس پر اس کو کامل یقین ہو کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد اور مشن میں اس کا یقین کامل ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ارادہ متزلزل ہے، اپنا یقین متزلزل ہے اور وہ تخیلات کا شکار ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہو۔ اچھے کارکن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہو اور اپنے ذہن میں منفی سوچوں کو نہ آنے دے۔ تو جب وہ مثبت سوچے گا، اپنے ایجنڈے کے اوپر کامل یقین رکھے گا کہ جس مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں چل رہا ہوں وہ حق ہے اور اس کے حق ہونے کا اس کو یقین کامل ہو، تو یہ ایک اچھے کارکن کے لیے ضروری بات ہے۔ اپنے مشن کی فتح اور کامیابی اس کے اوپر کامل یقین رکھتا ہو، یعنی کہ جو اس کا مقصد ہے، جو مشن ہے، جس کے لیے وہ کسی تحریک میں، کسی کارواں کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو ایجنڈا ہے، اس کی کامیابی پر اس کو مکمل یقین ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کا اپنا ہی یقین متزلزل ہو، اسے اپنا ہی یقین کامل نہ ہو اور یہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں میری یہ جدوجہد قبول ہوگی نہیں ہوگی، میں یہ کام کر رہا ہوں پتہ نہیں مقصد ملے گا نہیں ملے گا، میں جس کارواں کے ساتھ چل رہا ہوں اس کو منزل ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہوگا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، اس پر اس کو کامل یقین ہو کہ ہمیں یہ مقصد ضرور ملے گا، ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی، وہ اپنی فتح کو اس کے اوپر یقین کامل رکھے۔ یہ ایک اچھے کارکن کی خوبی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی منزل کو، اپنی منزل تک پہنچنے کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے، وہ فتح پر یقین رکھتا ہے، کامیابی پر یقین رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی منزل ایک ہو، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ منزل کو ہمیشہ پتھر پر لکھیں
اور اس تک پہنچنے کے لیے پلاننگ زمین پر بنائیں۔ مثلا اس کی وجہ کیا ہے کہ منزل آپ کی مضبوط ہو، ٹارگٹ آپ کا مضبوط ہو، جو مشن ہے وہ آپ کا مضبوط ہو، منزل تک پہنچنے کا ارادہ مصمم ہو، پکا ارادہ ہو، اور فتح پر کامل یقین ہو، وہ ایک ہو۔ لیکن پلاننگ جب زمین پر بنائیں گے، اگر ایک طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو اس کو مٹا دیں گے دوسرے طریقے سے۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو تیسری پلاننگ بنا لیں، چوتھی بنا لیں، پلاننگ تو بدل لیں۔ پلاننگ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن آپ منزل کو کبھی تبدیل نہ کریں، منزل کو کامل رکھیں، منزل ایک ہو، اور اسی منزل کی طرف اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ وہ چلتے رہیں، تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک منزل اس کارکن کو ضرور عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل ایک ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، وہ اللہ ایک دن ان کو ضرور کامیابی دیتا ہے، اور جن لوگوں کی منزلیں ایک نہیں ہوتی وہ زمانے کے اندر منتشر ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارکن جس چیز کا مشن اور مقصد لے کر چلا ہے، جو عوام الناس میں بات کر رہا ہے، جو مشن دوسروں کو دے رہا ہے، اس مشن پر خود عامل ہو، اس پر خود بھی عمل ہو، اس پر خود مکمل عامل ہو، کیونکہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے وہ آپ کے عمل سے ہوتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ سب سے بڑی لیڈر، کامل لیڈر جو تھی حضور کی ذات تھی۔ تو آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے پوری دنیا کے اوپر آپ کا نور جو پھیلا ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ 40 سال تک آپ نے اپنا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کا کردار، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی شخصیت اتنی مقدس اور پاکیزہ تھی کہ جو مشن اللہ نے دے کر بھیجا تھا حضور کی ذات کو، اس پر حضور اتنے عامل تھے کہ لوگ دیکھ کر غیر بھی صادق اور امین آپ کو کہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے حجت کے طور پر جب کفار کو اسلام کی دعوت دی تو حجت کے طور پر اپنے 40 سالہ زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ تو ایک کارکن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس مشن کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے خود اس کا عامل ہو، وہ مشن، وہ گفتگو، وہ پیغام اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے بھی عیاں ہوتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کی گفتگو کچھ اور ہو اور اس کا پیغام کچھ اور ہو، اس کا عمل کچھ اور ہو، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ انسان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو اچھے کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مشن کا عامل ہو، وہ اپنے کام کا عامل ہو، وہ اپنے ایجنڈے کا عامل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمیشہ جو اچھا کارکن ہوتا ہے وہی کہلاتا ہے اچھا کارکن کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک عظیم خلق کا مالک بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب کبھی بھی نہ آتے۔ تو اس لیے ایک اچھے کارکن، ایک اچھے لیڈر کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا کارکن وہ ہوتا ہے، ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ چلنے والوں پر اتنا ہی برڈن ڈالتا ہے کہ جو وہ خود برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی جو میں خود کر سکتا ہوں وہی دوسروں کے ساتھ کرنے کی توقع رکھوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود تو وہ کام نہ کر سکتا ہو لیکن دوسروں سے وہ توقع رکھتا ہو۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہر بے ایمان آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جو ملے وہ ایماندار ہو۔ ہر جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ کوئی نہ بولے۔ ہر بے ایمان آدمی، افسر جو ہے، بڑا جو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے محتاج جو ہے وہ ایماندار ہو۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ ایک کارکن، ایک اچھا لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ وہ وہی کام دوسروں کو کہے جو خود کر سکتا ہے۔ اتنا برڈن اپنے ساتھ اپنے محتاج چلنے والوں کو اوپر ڈالے کہ جتنا وہ خود برداشت کر سکتا ہے۔ کسی کو حکم دیتے ہوئے، کسی کو کام کہتے ہوئے پہلے وہ دیکھے کہ کیا اگر میں کسی کے محتاج ہوتا اور اگر یہی کام مجھے کہا جاتا میں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اتنا برڈن آپ ڈالیں کسی پر
کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو۔ تو یہ بھی ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہے، اچھے کارکن کی خوبی ہے، اور یہ کامیاب لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنی طاقت سے ان کی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، اپنے اخلاص سے، اپنے کردار سے ان کی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، اور وہ ایک کارواں کی صورت میں لے کر چلتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں جو مشن ملا ہے، مثلا میں اپنی تحریک لبیک پاکستان کی بات کروں گا، تو ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے؟ ہماری منزل اور مشن یہ ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ بس ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم نظام مصطفیٰ کو ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا ہم نے غور یہ کرنا ہے، اپنے کارکنان سے بھی میں مخاطب ہوں، ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کو ملک کے اندر نافذ کریں، تخت پر لے آئیں، لیکن وہ بات کی بات ہے، یہ تو ہم تب کر سکیں گے کہ جب ہمیں ملک ملے گا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے ہر اس چیز کو نکالنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، اور ہر اس چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری والی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ہم لانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اسی کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم لوگ ملک کے اوپر تو نظام مصطفیٰ کا یہ ہمارا الحمدللہ عزم ہے، اور ایک دن اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن ایک بحیثیت کارکن ہم ذرا غور کریں کہ ہم دوسرے کے اوپر تو نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا وہی نظام مصطفیٰ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیا ہے؟ یہ جو 4-5-6 فٹ کی باڈی ہے، ملک تو جب ہمیں اللہ دے گا تو ہم اس کے اندر نافذ کریں گے، لیکن یہ باڈی تو اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو کیا جو ہمارا مشن ہے، جو مقصد ہے، جو ایجنڈا ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کو ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہی ایجنڈا ہم نے اس وجود پر نافذ کر دیا ہے؟ اگر تو اس وجود پر ہم نے نافذ کر دیا ہے تو ہم اپنے مشن میں سچے ہیں اور اللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ اور اگر ہم نے مشن تو یہ لیا ہوا ہے، نظام مصطفیٰ کا جھنڈا تو ہے، لیکن اگر ہمارا عمل ویسا نہ ہوا تو پھر ہماری کامیابی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ تو ہم بحیثیت کارکنان ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے، اور مقدس ایجنڈا ہے، پاک ایجنڈا ہے، حق ایجنڈا ہے، اور اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کو پہلے اپنے وجودوں پر نافذ کریں، ہم نظام مصطفیٰ کو اپنے وجود پر لے کر آئیں۔ یہ حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جب آپ میدان کے اندر آئے تو اللہ نے اتنی فتح کیوں عطا فرمائی؟ کیا اور لوگ نہیں تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی شہرت، اتنا مقام کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے عطا فرمایا کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قبلہ امیر المجاہدین نے نظام مصطفیٰ کو اپنے وجود پر نافذ کیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا تھا کہ آپ کی خاموشی میں بھی روب ہوتا تھا اور آپ کے بولنے میں بھی روب ہوتا تھا۔ آپ کی شخصیت کو اللہ نے اتنا مقدس اور اتنی باروب بنا دی تھی کہ آپ کے نام سے ابھی تک کفر لرزتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی پاور، یہ اس کارکن کی، اس لیڈر کی پاور ہے کہ جس نے پہلے نظام مصطفیٰ کو اپنے وجود پر نافذ کیا ہے۔ تو سامعین اور بالخصوص میرے کارکنان اور تحریک لبیک کے کارکنان، آپ سے میں مخاطب ہوں کہ یہ ہمارا مشن ایک مقدس مشن ہے، ایک پاکیزہ مشن ہے، اور یہ تحریک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے۔ ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ اس کی حقیقی رحمت ہمیں تب نصیب ہوگی، اس میں فتح ہمیں تب نصیب ہوگی، کامیابی ہمیں تب نصیب ہوگی کہ جب ہم اپنے ایجنڈے کو اپنے وجودوں پر نافذ کریں گے۔ ہمارا ہر کارکن جب نظام مصطفیٰ کا عملی نمونہ ہوگا تو یہ جس گلی سے گزرے گا تو اسی گلی سے نظام مصطفیٰ کا سویرا اور روشنی پھیلے گی، نور پھیلے گا۔ تو اس لیے آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم جیسے نظام مصطفیٰ کے لیے دن رات جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں،
اسی طریقے سے ہم نے نظام مصطفیٰ کو اپنے وجودوں پر نافذ کرنا ہے، اپنی نگاہوں پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، اپنی زبانوں پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، اپنے کانوں پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، اپنے ہاتھوں پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ جب ہمارا وجود عملی طور پر نظام مصطفیٰ کا نمونہ ہوگا تو ہمارا ہر کارکن لیڈر ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جلد کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے کارکن کی خوبیوں کو اپنے وجودوں پر نافذ کرنا ہوگا، اپنے وجودوں میں اس نور کو پیدا کرنا ہوگا، حضور قبلہ امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جس طرح انہوں نے اپنے وجود کو نظام مصطفیٰ سے منور کیا، روشن کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے وجودوں کو نظام مصطفیٰ سے روشن کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا ہر کارکن نظام مصطفیٰ کی عملی تصویر ہوگا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جس دن اللہ پاک ہمیں وہ فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ اس تحریک کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔